الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستوں، ویسے تو ترتیب کے ساتھ اتوار والے دن سورہ کہف کا درس شروع تھا اور سورہ کہف کے تقریباً 7 درس ہو چکے ہیں۔ آج کا درس اس ترتیب سے ذرا ہٹ کے، کیونکہ اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں شب برات کی رات آتی ہے، اس حوالے سے مختصر سی بات کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں افراط تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس رات میں ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، ویسے تو شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ میں نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ نفلی روزے آپ اتنے رکھتے ہوں جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے ہم نے نہیں دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، صرف شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں روزہ رکھتے تھے، لیکن امت پر شفقت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے پھر روزہ نہ رکھو، کہیں کمزوری نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ان کے آنے تک کمزوری ہو جائے اور رمضان المبارک کے روزے رہ جائیں۔ تو بہرحال جو شعبان کی 15ویں رات ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ برات، اس کا ذکر، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر تو اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن کیونکہ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا ہو۔ تو شب برات کے متعلق مشکات شریف کے اندر 5 حدیثیں صاحب مشکات نے ذکر کی ہیں، ان کا خلاصہ میں عرض کر دوں گا۔ اگرچہ وہ 5 کی 5 حدیثیں، وہ 5 حدیثیں تو ضعیف ہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی فرماتے ہیں کہ یہ 5 حدیثیں 10 صحابہ سے منقول ہیں۔ یہ 5 حدیثیں 10 صحابہ سے منقول ہیں، اور جب
راوی زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ذوق ختم ہو جاتا ہے، اور اعمال کے اندر ایسی حدیثیں قابل استدلال ہوتی ہیں، کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی حقیقت نہیں ہے وہ غلطی پر ہے۔ اس رات کی عظمت احادیث کے اندر آتی ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے مستقل اس موضوع پر جو ہے وہ مقالے لکھے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مشارق الانوار کے دروس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، جتنا ہو سکے اس رات کے اندر عبادت، نوافل وغیرہ پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح وہ اپنی کتاب اصلاحی بیانات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہی 5 حدیثیں ذکر کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ مفتی عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بڑی مشہور قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر انوار البیان۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے اور بڑا زبردست قسم کا مقالہ لکھا ہے، ساری حدیثیں اس کے اندر انہوں نے جمع کر دی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالی اصلاحی خطبات کے اندر مستقل ایک مضمون ہے شب برات کی فضیلت، اور انہوں نے اس پر کافی ساری گفتگو کی ہے۔ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترمذی کی شرح کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عرب کے محقق گزرے ہیں زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مقالات کے اندر 2 مقالے اس موضوع پر لکھے کہ 15ویں رات کی فضیلت کے موضوع پر، اور انہوں نے اس موضوع پر 8 حدیثیں ذکر کی، جن میں سے وہ فرماتے ہیں 5 حدیثوں کی سند تو کمزور ہے، 3 بالکل صحیح احادیث ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سارے بزرگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، تو اس موضوع پر جو روایات آتی ہیں ان کا خلاصہ بھی آپ سن لیجیے۔ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرماتے، اچانک میری رات کو آنکھ کھلی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں۔ میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر آپ دعا فرما رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باری ہے اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے گھر چلے جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہی بات آئی، میرے دل کے اندر یہی بات آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کو قبیلہ بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، جتنے ان کی بکریاں کے بال ہیں اتنے بندوں کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں؟ تو اللہ رب العزت، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا، دوسرا چغل خور، چغلیاں کرنے والا، تیسرا ماں باپ کا نافرمان، چوتھا ناحق قتل کرنے والا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 5واں آدمی وہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی ازار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے،
یہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور سارے لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں سوائے ان 4 کے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 15ویں جو شعبان ہے اس کی رات کو قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس کے دن میں روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یعنی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری احادیث سے، اسی طرح فقہا نے بھی، صاحب ہدایہ نے اس رات کی فضیلت کے متعلق لکھا ہے، فقہا نے بھی اس رات کی فضیلت کا باب باندھا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ جتنا انسان سے ہو سکے اس رات عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ روزہ بھی رکھے، وہ روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتوں کے پاس نیا رجسٹر آ جاتا ہے، پرانا رجسٹر وہ جمع کرا دیتے ہیں، نیا رجسٹر آ جاتا ہے کہ اگلے سال کتنے بچے پیدا ہوں گے، اگلے سال لوگوں کو کتنا رزق دینا ہے، کتنے دنیا سے جائیں گے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کتنوں کا پتہ کٹ گیا اور کتنوں کا پتہ لگ گیا، اس کا ذکر بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کے اندر جتنی عبادت ہو سکے انسان سے عبادت کرنی چاہیے، عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، جتنے فضائل تھے وہ تو میں نے ان کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس رات پٹاخے بجاتے ہیں۔ جمعے میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پٹاخے بجانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ ایک تو فضول خرچی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسرا لوگوں کا سکون تباہ کرنا ہے۔ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اتنے اونچے آواز سے پٹاخے چھوڑنا جیسے بم پھٹ رہا ہے، لوگوں کے دل کمزور ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آگ لگتی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے ساتھ کھیلنے سے منع فرمایا ہے، آگ والی چیز قبرستان میں لے جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر گھر میں تم سو رہے ہو، آرام کرنے والے ہو، تو گھر میں جو دیے ہیں، آگ کے دیے ہیں، ان کو بجھا دو، یہ نہ ہو کہیں آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے۔ آگ سے کھیلنا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں تو مذہبی جلوس چلتے ہیں، ان کے اندر آگ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ مشعل برادران جو ہے وہ آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت کے اندر ان کا کوئی، اب یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہندوؤں کی ایجاد کردہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ رات باعث برکت تھی، باعث رحمت تھی۔ اس رات میں مسلمانوں نے سکون کے ساتھ عبادت کرنی تھی، تو ہندوؤں نے یہ کام شروع کیا کہ اس رات کے اندر مسلمانوں کا سکون ختم ہو جائے، ان کا آرام ختم ہو جائے، ان کی عبادت خراب ہو جائے، شیطان کا حصہ ان کے اندر مل جائے۔ تو یہ پٹاخوں کے ساتھ کھیلنا، اور اسی طرح بعض لوگ اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ دیکھیں جتنا علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اتنی تو اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک دفعہ شب برات کے موقع پر قبرستان میں گئے، صرف ایک دفعہ گئے، اور پھر رات کے وقت گئے ہیں۔ صحابہ کا مجمع نہیں تھا، جلسہ اور جلوس نہیں تھا،
آج کتنی خرابیاں آ چکی ہیں کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے، بچوں کو تیار کر کے عورتیں قبرستان کے اندر جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، وہ قبرستان کہ جس قبرستان کے اندر جا کر انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، جس قبرستان کے اندر مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کر انسان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، آج یہ آدمی یہ مٹی بن چکا ہے، مٹی کے اندر چلا گیا ہے، کل میں نے بھی اس مٹی کے اندر جانا ہے، کل میری بھی یہاں قبر ہوگی۔ وہاں جا کر لوگوں نے عیش و عشرت کا سامان پیدا کر دیا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی قبرستان میں جا کر ہنستا ہے، جو آدمی قبرستان میں جا کر ہنستا ہے، اس کے لیے بھی خوف ہے کہ اس کی موت اچھی نہیں آئے گی۔ جو قبرستان میں جا کر ہنسے اس کی موت اچھی نہیں آئے گی، تو جو قبرستان میں جا کر عیش و عشرت کا سامان پیدا کرے، غیر محرم عورتوں کو دیکھے، ان کے ساتھ اختلاط کرے، قبرستان کے اندر جا کر ایسے کام کرے، تو اس کا کیا حشر ہو۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس قبرستان کے اندر عورتوں کا کثرت سے آنا جانا ہو، وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں، قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ قبرستان جانا چاہیے، والدین کی قبر پر جاؤ، ماں باپ کی قبر پر جاؤ، اور کثرت کے ساتھ جاؤ۔ ہمارے ہاں لوگ سال میں ایک دن جاتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر گئے، قبرستان میں گئے، قبرستان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اگر اسی طرح کوئی آدمی ایک آدھ دفعہ چلا جاتا ہے اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح عورتیں اکٹھی ہو کر قبرستان کے اندر چلی جاتی ہیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض علاقوں کے اندر اس رات کے اندر ایک رسم ہوتی ہے، کہتے ہیں جی حلوہ بنانا ہے اور تقسیم کرنا ہے۔ وہ اس کو دین کا جز سمجھتے ہیں، حضور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت کے اندر اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بھی دن کے اندر دن میں ایک آدمی کا فون آیا کہ اس رات حلوہ پکانے کی کیا فضیلت ہے۔ بھائی حلوہ پکاؤ، روزانہ پکاؤ، کھانے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ شب برات میں تم نے حلوہ پکانا ہے، یا صحابہ اکرام نے تمہیں کہا ہو کہ حلوہ پکانا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر مسور کی دال کا رواج ہے، بعض علاقوں کے اندر مختلف رواج ہے، ہر علاقے کے اندر اپنا اپنا رواج ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا جتنی حدیثیں آئی تھی ان کا خلاصہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ جن چیزوں کا ذکر آیا وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، لیکن یہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شریعت کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو اسی طرح ایک بات بڑی اہتمام کے ساتھ کہ بعض لوگ ان راتوں کے اندر اجتماع کرتے ہیں، مساجد کے اندر اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ مساجد کے اندر اجتماع کرنا فقہاء نے کہا جائز نہیں۔ فقہ کی بنیادی کتاب نور الاضاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متبرک راتوں کے اندر مساجد کے اندر اجتماع جائز نہیں ہے، لوگوں کا اکٹھا ہو جانا جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر افضل ہے، اور سنتیں جو ہیں، سنت موقدہ بھی بعض علماء کہتے ہیں مسجد کے اندر، سنت غیر موقدہ اور نوافل گھر کے اندر پڑھنا یہ افضل ہے۔ نوافل گھر کے اندر پڑھنا یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر جب تم نماز پڑھو گے تمہاری اولاد، تمہارے بچے، بیوی دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر ایک نماز کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہاں بعض علماء اس وجہ سے اجازت دیتے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر شور شرابہ ہے، گھر کے اندر غفلت ہوتی ہے، تو وہ نوافل مسجد کے اندر پڑھ لیں۔ ویسے مسجد نوافل جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ فرائض کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، فرائض مسجد میں پڑھ لیں۔ فرائض کے اندر اجتماعیت مقصود ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت مقصود ہے، اور نوافل کے اندر گھر میں جا کر اللہ سے اکیلے آدمی راز و نیاز کرے۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ماحول نہیں ملتا، بھائی ماحول تو ہم نے خود بنانا ہے۔ گھر کس کا ہے؟ گھر ہمارا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر گھر کا نقشہ بنوا کے آتے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی لانچ ہے۔ جب ٹی وی لانچ گھر میں بن سکتا ہے تو نماز کا کمرہ گھر میں نہیں بن سکتا۔ 50-50 لاکھ لگا کر ہم گھروں کے اندر گھر بناتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے۔
ایسا کمرہ نماز کے اندر ہو جس میں بچے بھی نماز پڑھیں، گھر والے بھی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، چھوٹے بچے جو پیشاب کرتے ہیں وہ اس کمرے میں نہ جائیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ لکڑی کے بنوا لیتے تھے تاکہ مرغیاں وغیرہ اس پہ نہ چڑھیں، بکریاں وغیرہ کوئی چیز نہ چڑھے، اس کے اوپر وہ جانماز ایسی چیز بنا لے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی صرفہ تھا، چبوترا تھا۔ تو بہرحال گھر کے اندر ایک کمرہ متعین ہونا چاہیے جہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نفلی نماز ویسے گھر میں افضل ہے، نفلی نماز کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور نفل بعض علاقوں کے اندر دیکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نوافل کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ وہ نمازیں جن کا شریعت کے اندر حکم دیا ہے، نماز تراویح ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، نماز استسقاء ہے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ لیکن جس چیز کا شریعت نے حکم نہیں دیا وہ نفلی نمازیں، فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نفل، اس کے ساتھ دوسرا آ کے جماعت کے اندر شریک ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر تیسرا آ گیا ہے تو یہ 3 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے، اور نفل کی جماعت مکروہ ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ نفل کی نماز توڑ دے، جماعت کا حصہ نہ کرائے۔ اور بعض علاقوں کے اندر عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتی ہیں۔ عورتوں کی جماعت تو ویسے ہی مکروہ ہے، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ اور بعض عورتیں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، صلاۃ التسبیح بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، اکیلے اکیلے پڑھنی چاہیے۔ فقہا، سارے فقہا احناف نے نفل نماز کو اکیلے اکیلے ذکر کیا۔ اور اس رات کے اندر کیا عبادت کرنی چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مخصوص عبادت ہوتی ہے، عام نوافل جس طرح ہم پڑھتے ہیں نفل نمازیں، اس طرح نفل نماز پڑھنی، اس طرح نفل نماز پڑھنی۔ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے آپ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پر جتنی عبادت ہو سکتی ہے آپ عبادت کریں۔ بعض لوگ یہ جو کتابیں چھاپتے ہیں نا، ان میں چھوٹے چھوٹے رسالے چھپوائے ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ شب برات کے اندر اس طرح نفل پڑھیں، وہ مخصوص طریقہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ شب معراج کے اندر اس طرح نفل پڑھیں، ایک مخصوص طریقہ لکھا ہوتا ہے، اتنی دفعہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنی ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، یہ چیز پڑھنی ہے۔ شریعت کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ جو کتابوں والے ہیں یہ تو ان کا اپنا کاروبار ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کس عالم نے یہ تحریر لکھی ہے، کس نے نہیں لکھی۔ وہ تو اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ پمفلٹ چھپا دیتے ہیں اور تقسیم کرنے شروع، اس میں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ 3-3 4-4 صفوں کے وہ ہوتے ہیں، 40-40 روپے کے وہ محلوں میں آ کر بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ سادے مسلمان سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی شب معراج میں کیا پڑھنا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کیسے مسلمان ہیں، اور شب قدر میں کیا پڑھنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہم کیسے مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح نوافل پڑھتے ہیں، کوئی خاص طریقہ حدیث کے اندر نہیں آتا۔ بعض لوگ کچھ حوالہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بھی دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، لیکن ان کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، سلسلہ قادریہ ان سے چلا ہے۔ سلسلہ قادریہ، یہ چاروں سلسلے جن کے اندر علماء بیعت کرتے ہیں، یہ سلسلے جو ہیں یہ اصلاح کے لیے ہیں، یہ اصلاح کے لیے ہیں۔ لوگ بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے، جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جسمانی علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں نا، روحانی علاج جو ہے وہ بزرگوں سے کراتے ہیں۔ خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جسم بیمار ہو جاتا ہے نا، بخار ہو جاتا ہے تو اچھے سے اچھا کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر نماز کا دل نہیں کرتا، زکوٰۃ ان چیزوں کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بزرگوں کے ساتھ بیعت ہونا، الحمدللہ میں خود بیعت ہوں۔ پہلے ہمارے ایک استاد محترم تھے مولانا سعید اللہ صاحب، بڑا کھٹک کے استاد تھے، استاد الحدیث تھے، ان کے ساتھ بیعت ہوا، پھر وہ فوت ہو گئے، پھر اصلاحی تعلق ملتان کے ایک بزرگ ہیں ان کے ساتھ بیعت کی۔ تو یہ بیعت جو ہے، بیعت کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان، جو بزرگ ذکر اذکار بتاتے ہیں وہ ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں، جس طرح وہ حکم دیتے ہیں جن چیزوں کا، سب سے پہلے جس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، سارے نبیوں نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سارے نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو یہ بزرگان دین بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید کی دیتے ہیں۔
سب سے پہلی تعلیم وہ توحید کی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ وظائف بتاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی طور پر کسی جگہ پر جمع ہو جانا، اجتماعی طور پر نوافل پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کریں، انفرادی عبادت جو شریعت کے اندر حکم ہے نوافل کا، وہ انفرادی عبادت ہے، انفرادی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ویسے بھی جائز نہیں ہے، صلاۃ التسبیح پڑھے لیکن اکیلے پڑھے، گھر کے اندر پڑھے، صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت کی اجازت نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ راتوں کے وقت اجتماع کرتے ہیں، پوری پوری رات کو 2 گھنٹے عبادت، 3 گھنٹے 4 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ اگر انسان پوری زندگی بھی نفل پڑھتا رہے نا، پوری زندگی بھی، وہ 2 رکعت فرض تک اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ فرض کا مقام بہت اونچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے گھر میں گئے، اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پوری رات وہ نوافل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پوری رات سوتا رہتا، فجر میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتا تو یہ افضل ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی متبرک رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، وقت کو قیمتی بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے کے اندر ہیں۔ اللہ نے صحت بھی دی ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ نے فراغت بھی دی ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جس چیز کو ہم اپنی طرف سے دین بنا دیں، اپنی طرف سے سنت بنا دیں، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہی دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر میں نے پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے، ادیت الامانہ، امانت کو ادا کر دیا ہے، ونصحت الامہ، اور اس امت کے ساتھ آپ نے خیرخواہی کا معاملہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، میں نے دین ان تک پہنچا دیا۔ جو دین تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، وہی دین ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، میں بات کو ختم کرتا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جس نے اسلام کے اندر نئی چیز ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، اس کو پھر اچھا سمجھا، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں ہم تک خیانت کی، کیونکہ جو دین تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مختصر سی جو گفتگو ہی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات 15ویں شعبان جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو لوگ، بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ساروں کو میں اگر تفصیل کے ساتھ لکھوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان سے پہلے یہ رات عطا کیا تاکہ اس رات کو عبادت کر کے تم تیاری کر لو، تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو اپنے کپڑے صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے، میل کچیل صاف کرتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، جوتے صاف کرتا ہے،
انہوں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اس رات تم عبادت کرو تاکہ تمہارا اندر صاف ہو جائے، تمہارا اندر صاف ہو جائے اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ تمہیں نصیب ہو جائیں۔ تو اس لیے اس رات کے اندر جتنی عبادت ہو سکے انفرادی وہ عبادت کرنی چاہیے، اور روزہ رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ 15ویں کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، 15ویں کا روزہ مستحب ہے۔ اس کا ذکر بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث کے اندر روزے کا ذکر آتا ہے کہ اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے لیکن شعبان کے روزہ وہ رکھتے ہیں، ایسے نہیں، وہ شعبان کا روزہ رکھیں گے لیکن رمضان کے نہیں رکھیں گے۔ اب رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ تو فرض ہے، یہ روزہ جو ہے علماء نے لکھا ہے مستحب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔